بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ یوٹیوب چینل مفتی اکرم کے ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں جو میرا ٹاپک ہے کہ حج شرعی طور پہ کسے کہتے ہیں اور حج مسلمانوں پہ کب فرض ہوا۔ حج کے حوالے سے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ۔ ترجمہ: حج جانے ہوئے چند مہینے ہیں، اور جو ان مہینوں میں اپنے اوپر حج کو فرض کرے وہ ان میں فحش کلامی اور فسق و فجور مت کرے، اور ان میں لڑائی جھگڑا بھی مت کرے، اور جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دوران حج ہر قسم کی فحش کلامی اور فسق و فجور سے باز رہنا یہ حج کی ضرورت ہے۔ اور فقہاء کرام حج کی شرعی تعریف ذکر کرتے ہیں کہ مخصوص دنوں میں مخصوص مقام کی زیارت کے ارادے کے لیے گھر سے نکلنا اسے حج کہتے ہیں، اور مخصوص مقام سے مراد بیت اللہ کی زیارت ہے۔ بیت اللہ کی بنیاد کے حوالے سے اللہ تعالیٰ پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ ترجمہ: بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ ہے، اس میں برکت ہے تمام عالمین کے لیے اور ہدایت ہے، اور اس میں مقام ابراہیم ہے، اور جو اس مقام میں داخل ہو جاتا ہے وہ امن پا جاتا ہے۔ یعنی اس آیت کے تحت اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ بیت اللہ شریف ہے۔ تفسیر عساکر، تفسیر عزیزی اور تفسیر ضیاء القرآن میں یہی ذکر کیا گیا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اس زمین پہ ہر طرف پانی ہی پانی تھا، اور تخلیق آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے بیت اللہ کے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے جا کو ظاہر کیا اور اسی جگہ سے زمین پھیلی۔ اور لفظ بکہ سے مراد مختلف اقوال تفسیر ضیاء القرآن میں ذکر کیے گئے کہ بکہ سے مراد وہ مقام ہے جہاں آج بیت اللہ شریف کی عمارت موجود ہے، اور مکہ یہ تمام حرم کو کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس مقام میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، جن میں سے سب سے اہم نشانی مقام ابراہیم ہے، وہ پتھر جسے حجر اسود کہا جاتا ہے، جس پہ کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس عمارت کی تعمیر کی۔ اور جو شخص مکہ میں داخل ہو جائے گا وہ امن پا جائے گا۔ اور حج کی فرضیت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ اسی پارے کی اگلی آیات میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا جو اس کی طرف جانے کی استطاعت رکھیں، اور جو اس سے انکار کرے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے تمام جہانوں سے۔ تو اس آیت کے تحت حج کی فرضیت جو ہے وہ ثابت ہے۔ ویسے تو آدم علیہ السلام جن سے بشریت کی ابتدا ہوئی، جب اس دنیا پر تشریف لائے اور انہوں نے اس مقام کی بنیادوں کو رکھا، اور سب سے پہلا حج انہوں نے کیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم تم سے پہلے میرے ملائکہ اس مقام کا حج کرتے رہے، یعنی بیت المعمور پر۔ اب تاریخ اسلام میں حج مسلمانوں پر کب فرض ہوا، اس حوالے سے مختلف اقوال ہیں، اور
صحیح قول یہ ہے کہ یہ جب آقا علیہ السلام مدینہ میں ہجرت کر کے آئے تو 9 سن ہجری میں اس کی فرضیت مسلمانوں پہ ہو گئی تھی، 9 سن ہجری میں حج کرنا مسلمانوں پہ فرض ہو گیا تھا، اور جو اس کی فرضیت سے انکار کرے تو اللہ تعالیٰ عالمین سے بے نیاز ہے۔ اب حج کس پر فرض ہے؟ فقہائے کرام لکھتے ہیں کہ جو شخص اس کی طرف جانے کی طاقت رکھے، یعنی جس کے پاس آنے جانے کا زاد راہ موجود ہو، اور اسی طرح جب جائے تو اس کے پیچھے جو اس کے اہل و عیال ہیں یہ ان کے پاس اتنا مال چھوڑ کے جائے کہ یہ پیچھے سے صحیح طریقے سے اپنا گزر بسر کر سکیں۔ اسی طریقہ سے وہ مسلمان ہو، عاقل ہو اور بالغ ہو، کیونکہ حج ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے اور یہ بلوغت کے بعد ہی فرض ہوتا ہے۔ ہر عبادت اسلام میں بعد از بلوغت ہی فرض ہوتی ہے، تو بالغ ہونا بھی اس میں لازم ہے۔ اسی طرح راستے کا امن ہونا بھی ضروری ہے، یعنی راستے میں کوئی خطرہ موجود نہ ہو کہ دشمن جو ہے وہ آپ کو ختم کر دے گا، یا کسی قسم کی لڑائی جھگڑے کا خطرہ موجود نہ ہو، تو راستے کا امن ہونا بھی ضروری ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حج کرنا یہ کس کس پہ ضروری ہے، اور دوران حج ہر قسم کے فحش کلامی اور فسق و فجور سے بچنا یہ بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حج کے ٹاپک کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ حج کی مزید انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے ریکویسٹ ہے کہ میرے یوٹیوب چینل مفتی اکرم کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔